عہد شباب اور فکر آخرت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک خاص رات جسے شب براءت کہا جاتا ہے، یہ وہ خاص رات ہے کہ جس رات میں پورے سال کے نامہ اعمال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس سے پہلے بھی اپنے بندوں کے ہر عمل کو براہ راست دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے فرشتوں کی جو ڈیوٹی لگائی کہ جو شب و روز رب ذوالجلال کے بندوں کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، پورے سال کے جو رجسٹر تیار ہوتے ہیں وہ اس رات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ خاص رات جو چند دنوں کے بعد آنے والی ہے، اس رات کے آنے سے پہلے ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا حساب کریں کہ پورے سال کے اندر کتنے اعمال ہم نے ایسے کیے کہ جو رب ذوالجلال کی خوشنودی کا سبب ہیں، اللہ کی رضا کا سبب ہیں، اور کتنے اعمال ہم سے ایسے سرزد ہوئے کہ جن سے ہمارا رب ناراض اور اس کی ناراضگی کا وہ اعمال سبب ہیں۔ پورے سال میں نمازیں کتنی قضا ہوئیں، کتنے احکامات پہ عمل ہوا، کتنے اوامر پہ عمل کیا اور کتنے نواہی کے ہم مرتکب ہوئے۔ ہمیں خود اپنے اعمال کا اس رات کے آنے سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا خود محاسبہ کرو، اپنے اعمال کو خود حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس دن تمہارے اعمال تولے جائیں اور تمہارے اعمال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوں، وہاں ان کا حساب کیا جائے۔ اس سے پہلے خود اپنے اعمال کا حساب کرو کہ کتنے عمل اللہ کی رضا کا سبب ہیں اور کتنے عمل اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا۔ فرماتے ہیں حساب بھی کرو، اپنے اعمال کا خود وزن بھی کرو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کا وزن ہو، خود اپنے اعمال کا حساب کرو۔ ایسی صورتحال میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، جو آج ہمارا موضوع ہے، عہد شباب اور فکر آخرت۔ اپنے اعمال کا حساب عہد شباب میں کرنا، جوانی میں کرنا، یہ بڑھاپے میں محاسبہ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی ایک ہے کہ بندہ جب بوڑھا ہو جائے، گناہ کرنے کی طاقت نہ رہے، اس وقت بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے تو اس کا درجہ اور ہے۔ ایک ہے وہ عمر کہ جس میں بندے کی حیوانیت اور شہوت جو ہے وہ کمال کو پہنچی ہو اور عقل ابھی پروان چڑھ رہی ہو، کہ جوانی میں عقل کامل نہیں ہوتی، شہوت تو کامل ہوتی ہے، عقل جو ہے یہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں جوں عمر بندے کی گزرے گی
عقل بندے کے اندر بڑھتی جائے گی، تو جوانی میں ابھی عقل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے اور حیوانیت اور شہوت کمال کو پہنچی ہوتی ہے۔ تو ایسی عمر میں اپنی وہ تھوڑی سی عقل جو ابھی مکمل نہیں ہوئی اس کا استعمال کر کے اپنی شہوت کو مغلوب کرنا اور اس پہ رب ذوالجلال کی رضا کو غالب کرنا، یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ عمر ہے کہ جس میں خالق کائنات جل جلالہ جو اس عمر میں اپنی آخرت کی فکر کرے گا، رب ذوالجلال نہ صرف اس بندے کے اس عمل کو قبول کرتا ہے بلکہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جو کنز الامال میں کتاب التوبہ کے اندر موجود ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب الشاب التائب، کہ خالق کائنات جل جلالہ جوانی میں جو بندہ توبہ کرتا ہے، ابھرتی جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور توبہ ایسی کہ وہ دوبارہ گناہوں والی زندگی کی طرف دیکھے بھی نہ، اس انداز میں سچے دل سے توبہ کرے، تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ صرف اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا بلکہ یحب الشاب التائب، اللہ اس نوجوان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہے کہ شیطان اس میں وسوسے ڈالتا ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، جب بوڑھے ہوگے بال سفید ہوں گے تو پھر توبہ کر لوں گا، پھر میں نمازی بن جاؤں گا، پھر اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو میں نے دیکھا ہی کیا ہے۔ اس قسم کے وسوسے ڈال کے شیطان بندے کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیتا، لیکن ایک نوجوان بندہ جب ان سارے وسوسوں کو پیچھے کر کے رب ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اپنے دربار کا قرب ہی عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شبد پرہیزگار، کہا کہ یعنی جوانی میں توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ پیغمبر معاذ اللہ گناہ کرتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہیں، لیکن پیغمبر نبی رسول جو توبہ کے کلمات اپنی زبان سے نکال لیں، یہ استغفار کریں، تو یہ تعلیم امت کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جوانی میں جو بندہ توبہ کرے یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، وگرنہ بڑھاپے میں تو وہ ظالم بھیڑیا جو جوانی میں کسی شکار کو نہیں چھوڑتا، لیکن جب بوڑھا ہو جائے، ہڈیوں سے مغز ختم ہو جائے اور چلا بھی نہ جائے تو وہ بھی پرہیزگاری کا ناٹک کرتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے کہ میں اب بڑا شریف بن گیا، حالانکہ اس میں اب شکار کرنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ وہ خونخوار ظالم کے بڑھاپے میں تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے اور پرہیزگاری کا لیبل لگا لیتا ہے، حالانکہ اب اس میں وہ گناہ کی، وہ ظلم کی طاقت ہی نہیں۔ تو فرمایا بڑھاپے میں توبہ اس کا درجہ اور ہے، جوانی میں توبہ یہ ہے کہ جس کو پیغمبروں کا شیوا کہا جاتا ہے۔